जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तजवीज़ ये है कि जुमे हफ्ते को तो असर के बाद हो रहा है, तो कल जुमेरात को भी असर के बाद रख लें ताकि आसानी हो जाए ख़त्म करने में हफ्ते को, ताकि हम ख़त्म कर लें इफ्तारी का। जी कल रात को 11:30 बजे तक नहीं बैठ सकते, इसलिए जुमेरात को फैसला कर रहे हैं कि कल इफ्तारी भी कर दें ताकि खत्म हो जाए। नहीं, कल 4:15 बजे से रात तक रख लें असर को, जैसे जुमे को होता है और हफ्ते को होता है ना, ऐसे कल भी रख लें इफ्तारी जुमेरात की। कोई मसला तो नहीं ना? ठीक। हफीज़ साहब वो उनको बता दें कि इफ्तारी कल यहाँ हफ्ते कल भी इफ्तारी होगी। आखिर में क्या? आखिर में फिर कर लेंगे ना, आखिर में फिर कर देंगे जब लोग सारे आ जाएंगे। कह देंगे इफ्तारी तैयारी कर यहाँ होगी, वाली भी होगी। सूरत अश-शुरा आयत नंबर 19 नंबर आयत सूरत अश-शुरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फी हर्सिहि वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नु'तिहि मिन्हा वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब। अम लहुम शुरकाउ शर'u लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहि अल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्लि लक़ुदिय बैनहुम व इन्नज़-ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کھیتی حرث کہتے ہیں، کھیتی کو انسان جو کوئی بیجتا ہے پھر کاٹتا ہے، بیج بوتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، فصل اگے پھر وہ کاٹے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی طرح قرار دیا، مثال دی کہ گویا کہ ایک دنیا کی کھیتی ہے ایک آخرت کھیتی ہے۔ کیا مطلب کہ ایک انسان زمین تیار کر کے بیج بو رہا ہے کہ اس کی فصل وہ دنیا میں کاٹے، اور ایک بیج بو رہا ہے اس نیت سے کہ اس کی فصل وہ آخرت میں کاٹنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی فصل دنیا میں کٹے اور دنیا میں اسے بدلہ ملے تو ہم دے دیں گے دنیا میں سے، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے فصل ہی وہ بیجی ہے جو دنیا میں کٹنے والی ہے، کٹ کے مل گیا اسے جو کچھ ہے۔ لیکن وہ شخص جو آخرت کی کھیتی یعنی اس نے فصل وہ بیجی ہے جو آخرت میں جا کے کٹے گی، تو فرمایا کہ اس کی کھیتی میں ہم اضافہ بھی کریں گے، اضافہ ہوگا، کئی گنا بڑھائے گا اللہ اس کو، اور ایسے شخص کا دنیا میں بھی حصہ ہوگا۔ یعنی دیکھ لیں کہ دنیا والے کے لیے کہا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے نہیں کہا کہ اس کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا تو دے رہا ہے، اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ ارادے کے بغیر نہیں ملتی، طلب، ارادہ، عزم، اور اس کے لیے اس طرح کا کام ہو۔ پھر اس کے بعد مخاطب کیا ہے ان لوگوں کو جو شریک جنہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ کیا ان کے کوئی ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، اور تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لرزاں ہوں گے اور وہ عذاب ان پہ آ کر رہے گا، یعنی جب وہ سامنے آئے گا تو پھر لرز رہے ہوں گے، پتہ ہے جو کرتوت کیے ہیں، لیکن وہ آ کر رہے گا ان پہ۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنات کے باغیچوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑا فضل۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کہہ دیجئے کہ میں اس کام پہ تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ صرف قرابت داری کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جس نے بھلائی کمائی تو ہم اس کی بھلائی میں اضافہ کریں گے، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ کیا انہوں نے ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے کوئی دین بنا رکھا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یعنی شرک کے نظام میں کوئی ایسا دین تو نہیں ہوتا یعنی جو معبود بنائے جاتے ہیں، دیوتا دیویاں فلاں، وہ کوئی نظام زندگی تو نہیں دیتے کہ فلاں دیوتا نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس نے یہ نظام زندگی دیا ہے، وہ تو نہیں کو ہوتا۔ البتہ شرک کا ایک نظام بنتا ہے کہ شرک کرنا کیسے ہے، پروٹوکول جو ہوتے ہیں کہ فلاں ختم کس طریقے سے دینا ہے اور فلاں جگہ کیسے جا کے کھڑے ہونا ہے، جوتے کہاں اتارنے ہیں، جب وہ جانا ہے مندر کے سامنے تو کیسے، قبر پہ جانا ہے تو کیسے عاجز بن کے کھڑے ہونا، یہ ایک نظام شرک کا پورا بنتا ہے۔ نظام زندگی اس حالت میں کون بناتا ہے کہ معاشی نظام کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، فوجداری نظام کیا ہوگا، وہ کیا کوئی دیوتا دیوی کوئی بت کوئی قبر والا بنا کے دیتا ہے؟ نہیں، وہ کون بناتے ہیں؟ پھر لوگ خود بناتے ہیں جو مجرمین ہوتے ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش، اسی کو قرآن نے طاغوت کہا ہے۔ پھر اللہ کے باغی اور سرکش انسانوں کے لیے نظام بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کو آج کی دور میں کہا جاتا ہے سیکولرزم، کہ انسان بس جس کی چاہے پوجا کرے جا کر، کوئی ہمیں غرض نہیں، اور نظام زندگی انسان کے لیے کون بنائے گا؟ قوم کے جو باغی اور سرکش ہوں گے، وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کہیں گے جی ہم آپ کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے حلال حرام کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ بہت بڑی سرکشی ہے اللہ کے مقابلے میں، جس نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اگر پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ فیصلہ آخرت میں ہوگا، دنیا ہی میں ان کو سزا دے دی جاتی، لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس لیے اب یہ عذاب کی لپیٹ میں وہاں آئیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ صرف قرابت داری کی محبت ہے۔ اس کا دو تین طرح ترجمہ ہو سکتا ہے، یا مطلب کہ ایک یہ کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میں جو دن رات تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، تو یہ اس لیے نہیں کہ میں نے اس کی کوئی فیس لینی ہے، یہ قرابت داری کا جو تعلق ہے، محبت ہے، اس کی وجہ سے میں دن رات لگا ہوں اس فکر میں کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ تمہاری قرابت داری جو ہے میرے ساتھ، رشتہ داری، وہ مجھے مجبور کر رہی ہے، اس کا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں کہ تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس فکر میں لگا ہوا ہوں۔ تو دوسرا ایک ترجمہ بھی کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے، اور اگر یہ کیا جائے کہ میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داری کی محبت کا خیال رکھو، تو وہ بھی اجر ہی ہو گیا نا ایک، یعنی ویسے میں تو کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن میں آپ کا رشتہ دار ہوں تو ذرا میرا خیال رکھو، تو یہ بھی ایک اجر ہی بن جاتا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ میں وہ اپنے مقاصد کے لیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو، حالانکہ یا میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، تو حالانکہ یہ ترجمہ کو بنتا نہیں، لیکن اگر بنانے کی بھی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجر ویسے تو کوئی نہیں مانگتا، میرے رشتہ داروں کو دے دلا دو ذرا، تو یہ اجر نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان پہ زکوٰۃ بھی حرام کر دی، پورے بنو ہاشم پہ زکوٰۃ حرام کر دی کہ زکوٰۃ نہیں لیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اجر تو نہیں مانگتا لیکن میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کو کچھ دو دلا؟ تو آپ نے تو زکوٰۃ جو ہو سکتی تھی کوئی فائدہ بنو ہاشم اٹھاتے، آپ نے وہ بھی حرام کر دی، تو اس لیے یہ معنی بالکل غلط ہے، یہ تو اجر ہی بن جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تو اکثر ایمان لائے نہیں تھے، اکثر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، صرف حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور باقی بنو ہاشم آپ کی مدد کر رہے تھے لیکن وہ ایمان لا کر نہیں بلکہ ویسے خاندانی بنیادوں پہ۔ پھر بتایا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی جٹلانے والے، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، یعنی اپنی طرف سے منسوب کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ مور لگا دے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پہ مور لگا دے تو قرآن آنا بند ہو جائے گا، تو دیکھ لیں گے یہ کہ کدھر سے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں لا رہے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو مستحکم کرتا ہے اپنے فرمانوں سے،
بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ کر رہے ہو وہ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے برائیوں سے، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں اودم مچا دیتے، لیکن وہ نازل کرتا ہے ایک خاص اندازے سے جو چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ رزق بے حساب دے دیتا ہر ایک کو تو زمین میں فساد پھیل جاتا، ہر ایک کے پاس دولت آ گئی، وہ سرکشی وہ بھی کر رہا ہے سرکشی، تو فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے سے نازل کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، خاص اندازے سے نازل کر رہا ہے جتنا لوگوں کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، جس میں حکمتیں ہیں، مسلطیں ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جس کو مل رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مستحق ہے، یہاں اس لیے اللہ دے رہا ہے کہ کیسے امتحان لینا ہے کسی کا، اور اس امتحان کے لیے کتنا رزق اس کو دیا جائے، تو اس لیے اللہ جتنا چاہتا ہے خاص اندازے سے نازل کرتا ہے۔ اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہ سرپرست ہے، ولی ہے، اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کیے جانا، اور وہ جانور بھی جو اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان کے جمع کرنے پہ جب وہ چاہے پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اور جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے، یعنی بہت ساری تمہارے جو کرتوت ہیں، تمہاری جو حرکتیں ہیں، ان سے اللہ درگزر کرتا ہے، ورنہ مصیبتیں اور زیادہ آئیں تو کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ آنے دیتا ہے، ورنہ اگر اجازت دے دے اللہ کہ تمہاری ہر برائی، ہر حرکت کا نتیجہ دنیا میں بھی نکلنا ظاہر ہو جائے تو پھر یہاں کوئی نہیں بچ سکے گا، اور تم زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی کہیں تم بھاگ کر نہیں جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ڈھونڈ رہا ہے کدھر ہے، پیچھے لگے ہوئے فرشتے پیچھے لگائے ہوئے جی بندہ نہیں مل رہا، تم کہیں ہمارے یعنی قابو سے باہر نہیں نکل جانے والے، زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار ہوگا، جب اللہ پکڑے گا تو کوئی مدد کرنے والا، کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں وہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو سطح سمندر پہ اسی طرح ساکن کھڑے رہیں، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے، یا اللہ انہیں تباہ کر دے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور وہ بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں کٹ حجتی کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، اور جو چیز بھی تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا، نماز قائم کی، اور ان کا نظام شورا پہ مبنی ہے، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ بدلہ لیتے ہیں جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے، اور برائی کی سزا اسی طرح کا عمل ہے، اور جس نے درگزر کی اور اصلاح کی تو ان لوگوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ اس پہ ظلم کیا گیا تو ایسے لوگوں پہ کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ان لوگوں پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم کے عظیمت کے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی سرپرست نہیں ہوگا۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا کوئی پلٹنے کا راستہ ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ کانپ رہے ہوں گے، لرزاں ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے ذلت سے، اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں مبتلا کیا، سن لو کہ بے شک ظالم دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ان کے لیے اور ان کے کوئی سرپرست ان کی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ کے سوا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔
اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہو کہ اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، اور نہ کوئی تمہیں پناہ ملے گی اس روز، اور نہ ہی تم اس کو رد کر سکو گے۔ اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پہ کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف اور صرف واضح طور پہ پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اتراتا ہے، پھولا نہیں سماتا، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے تو بے شک انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان میں ایک تو یہ تشریح طلب آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جو جنت کے مستحق ہوں گے، ابدی نعمتیں جنت کی جنہیں ملیں گی، پائیدار زندگی، تو ان کے بارے میں ایک تو کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، بڑے بڑے جو کام ہیں برائی کے، یعنی کبیرہ گناہ اور بے حیائی کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ غصہ ہی نہیں آتا، غصہ تو آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام صفات کس کے اندر ہوں گی؟ کس کا پتہ چلے گا امتحان؟ جو لوگوں کے اندر رہ کر زندگی گزار رہا ہے یا خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کہ غصہ کس پہ آنا ہے؟ غصہ تو اسے آئے گا نا، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے جی، اور برائیوں بے حیائی سے کس نے بچنا ہے؟ جو لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، جس کے سامنے برائی بے حیائی، ادھر بے حیائی، ادھر برائیاں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں مومن جو لوگوں کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہیں، دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں دنیا میں، اور اس امتحان میں وہ پاس ہوتے ہیں، پھر کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہا، قبول کی اللہ کی دعوت، نماز قائم کی، اور ان کا نظام شورا پہ ہے۔ نظام سے مراد یہاں اجتماعی نظام ہے، حکومت کا نظام ہے۔ ویسے تو انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی کرنا ہے، لیکن ذاتی معاملات میں اسے اختیار ہے، کرے نہ کرے اس کی مرضی، کرے گا تو اس کو فائدہ ہے، نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا۔ لیکن جو اجتماعی معاملات ہیں مسلمانوں کے، ان میں دو طرح کی چیزیں ہیں جن میں مشورہ ہونا چاہیے یہاں جو مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا سیاسی نظام سارا مشورے پہ مبنی ہوگا، یہ نہیں کوئی ڈنڈے سے آ کے قبضہ کر لے، مار داڑ کے سارے لوگوں کو ماریں اور آ کے قبضے کریں، جتنی گردنیں زیادہ اتار سکتے ہیں اتار کے آ کے امیر المومنین بن جائیں گے۔ امیر المومنین گردنیں اتار کے نہیں بنتے، امیر المومنین مشورے سے۔ حضرت ابوبکر ڈنڈا لے کے نہیں آئے کہ میں مار دوں گا سب کو جو میری بیعت نہیں کرے گا، میں اڑا دوں گا، ادھر لاؤ اس کی گردن اتارو، اس نے بیعت نہیں کی، اس کو مارو ڈنڈے، یہ بیعت نہیں کر رہا، ذرا مارو جوتے، اور اللہ کرتے ہو بیعت کہ نہیں؟ اس طرح بیعت ہوئی آزادی سے، جو مرضی جس کی۔ انصار نے اپنی رائے پیش کی، مہاجرین نے اپنی رائے پیش کی، انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہونا چاہیے، آخر حضرت ابوبکر کے اتفاق ہو گیا کافی بحث و تمیز کے بعد، بڑی آزادی کے ساتھ جی۔ تو یہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا جو بھی حکمران ہوگا وہ مشورے سے ہوگا، مسلمانوں کی آزادی سے، ڈنڈے سے نہیں کو آئے گا، جس طرح آج سمجھا جاتا ہے کہ جو ڈنڈے سے آ کے قبضہ کر لے، مار دھاڑ جی، تو جو ڈنڈے والا آئے گا کوئی اور بڑے ڈنڈے والا اوپر سے آ جائے گا، پھر اس کو ختم کر کے اور بڑا ڈنڈے والا آ جائے گا۔ تو ہماری تاریخوں میں ڈنڈے والے آتے رہے ہیں نا جی۔ ایک شہر کی تو تاریخ یہ ہے کہ ایک گورنر نے کے سامنے ایک گردن کاٹ کے فلاں کی لائے گی، پھر اس گردن کی گورنر کی گردن دوسرا ہے اس کے سامنے اسی جگہ کاٹ کے لائے گی، پھر اس کی گردن اسی جگہ نئے آنے والے کے سامنے کاٹ کے لائے گی، اسی جگہ اسی کرسی پہ اسی جگہ جی۔ تو ڈنڈے سے تو پھر یہ ہوگا نا، جس کا زیادہ ڈنڈا ہے وہ زیادہ مارے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سے آپ قبضہ کرنے آ کر لوگوں کو مار دھاڑ کے سارا، اور اس کے بعد یہ امیر المومنین مرضی سے بن جائیں، تو یہ نہیں ہے مشورہ۔ آزادی سے لوگ رائے دیں اور اکثریت جس کو چاہتی ہے وہ منتخب ہوگا، ایک تو یہ مشورہ۔ دوسرا یہ کہ جو حکمران ہے مسلمانوں کا وہ معاملات مشورے سے چلائے، اور مشورہ جو ہے اس میں پھر جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا آدمی پکڑ لیا مشورہ اس سے لے رہے ہیں اپنی یعنی واقعتاً جس فیلڈ میں مشورہ کرنا ہے اس فیلڈ کے ماہرین ہوں۔
اب مثلا مشورہ کرنا جی معاشی معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں، مینجمنٹ کے معاملات ہیں، اور جی فلاں قاری صاحب کو لاؤ جی. اب قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ کتاب پڑھنے والے ہیں، اللہ کتاب پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے بڑا شرف کیا ہے جو اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، قاری ہے. لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ جو چونکہ قاری صاحب ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے جی اقتصادیات کیا ہوتی ہے، بھئی ان کا فیلڈ نہیں ہے جی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو مشورے کیے آپ کی زندگی میں زیادہ نہیں اس میں آگے تفصیل میں جانا چاہتا، حتیٰ کہ کافروں سے مشورے کیے، جو تھوڑی دیر پہلے دشمن تھے ان سے مشورے کیے، اس لیے کہ ماہرین تھے. اور ہجرت کے سفر میں دیکھیں آپ نے ایک مشرک کو ساتھ لیا ہوا راستہ بتانے کے لیے، تو مشورے ان سے کیے جائیں گے جو پروفیشنل لوگ ہیں، ہر فیلڈ کا جو ماہر ہے اس سے مشورے کیے جائیں گے. اس لیے کہ مسلمانوں کے معاملات ہیں، یہ کسی کا ذاتی کاروبار نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرتا پھرے، ذاتی کاروبار جو چاہیں کریں آپ، لیکن جو مسلمانوں کے معاملات ہیں مشورے کر کے کریں، پھر ماہرین سے مشورے کریں. اس لیے کہ جو اگر نتائج پر نکلیں گے تو ذمہ داری انہی لوگوں پہ ہوتی ہے، اللہ کے انہوں نے جواب دینا ہے کہ جنہیں ذمہ دار بنایا گیا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ وحیا، یہ آیات جو آگے اب دو رہ گئی آخر میں، یہ میں نے اس لیے چھوڑی کہ الگ ان کی میں تشریح کرتا ہوں کہ اس آیت میں جو 51 ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بندوں تک کیسے بھیجتا ہے، وحی کی شکلیں کیا کیا ہیں. فرمایا کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بشر سے آمنے سامنے بات چیت کرے، یہ قانون نہیں ہے اللہ کا، اس لیے کہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، بشر یہ برداشت نہیں کر سکتا. جی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، اگر زیادہ ہے تو پہاڑ کو دیکھو ذرا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. تو کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے آمنے سامنے یعنی بٹھا کے بات کرے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کس طرح اللہ پیغام بھیجے گا اپنا؟ ایک طریقہ ہے کہ اللہ وحیاً، وحی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں پیغام ڈال دیا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے آج میں میسج نہیں آتا کہیں سے دور، کتنی بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیں نا میسج کے ذریعے آ جاتے ہیں، تو اس طرح آج سمجھ آ رہی وہی کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. صحابہ بتاتے ہیں کیفیت وہی کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت طاری ہو جاتی، سخت گرمیوں میں بھی سخت سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ آپ اگر کسی چیز پہ اس دوران کسی آدمی کی پنڈلی یا کسی پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو وہ محسوس کرتا جیسے ٹوٹنے لگی اس کی پنڈلی، یا اتنی اونٹ پہ اگر بیٹھے ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا، برداشت نہیں کرتا تھا کیفیت. اور پھر ڈاؤن لوڈ ہو گیا سارا، تو بس آپ اسی وقت سنانا شروع کر دیتے، وہ کیفیت ختم ہوگی. تو ایک تو یہ وہی ہے، یعنی میسج خفیہ طریقے سے پہنچا دیا جاتا، دل میں آپ کے آ گیا. یا پردے کے پیچھے سے، جس طرح حضرت موسیٰ سے اللہ نے بات کی، حضرت موسیٰ نے دیکھا تو نہیں، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ سن رہے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے سے. یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی فرشتہ یا تو آئے گا اصل شکل میں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فرشتہ غار حرا میں، اور ایک دفعہ پھر معراج کے موقع پہ آپ نے اصلی شکل میں جبرائیل کو دیکھا. یا فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا اور اللہ کا پیغام پہنچائے گا، جس طرح حضرت جبرائیل کئی دفعہ انسانی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے، آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، سناتے اور سنتے آپ کو. تو ایک یہ شکل ہے فرشتہ، یا تو اصلی شکل میں یا انسانی شکل میں آ کر اللہ کا پیغام پہنچائے. تو یہ شکلیں ہیں اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچنے کی، اور پھر آگے رسول اللہ کے یہ پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ بڑا ہی بلند تر اور دانا ہے. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ روح نازل کی ہے، وہی کی ہے اپنے حکم میں سے، یعنی یہ وہی، یہ قرآن. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا ہے، اس کے ذریعے ہم جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سن لو کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پلٹیں گے، سارے معاملے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ جو فرمایا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نہیں جانتے تھے ایمان کتاب کیا، ایمان کیا ہے، یعنی نبوت کا اعلان سے پہلے، وہی نازل ہونے سے پہلے
रसूल सल्लम के ज़माने मुबारक से कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं सुनी थी, ईमान और ईमान की किस्में और किताब, और फरमाया कि आप नहीं जानते थे इन चीज़ों को, हमने ये वही की है, इसको नूर बनाकर नाज़िल किया आप पे, और ये आज नूर है कि जिसके ज़रिए आप तारीकियों से लोगों को निकाल रहे हैं, और इस नूर के ज़रिए अल्लाह अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई कर रहा है, यानी उसे सीधे रास्ते पे ला रहा है, ईमान के रास्ते पे। और ये सीधा रास्ता वो रास्ता है उस हस्ती का कि जिसकी बादशाही है, जिसके पास सब कुछ है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम अफनضرबु अन्कुम الذिक्र صफ़हन अन कुन्तुम क़ौमन मुस्रिफ़ीन वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फ़िल अव्वलीन वमा यअतीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ زخرف ہے. اس کا نام علامت کے طور پہ ہے کہ اس میں زخرف کا لفظ ہے. زخرف کہتے ہیں سونے کو. یہ مکی صورت ہے اور اس کا بھی مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ایک پیش کی جا رہی وہ یہ کہ اللہ کے رسولوں کو جن لوگوں نے جھٹلایا تو اس میں ایک جھٹلانے کی وجہ یا بنیاد جو انہوں نے بنائی اور ایک عذر یا غلط فہمی جو ان کی تھی وہ یہ کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو اللہ کا رسول کسی مالدار آدمی کو ہونا چاہیے، کوئی بڑے سیٹھ صاحب چوری صاحب ہوں، کوئی سردار بڑے مال و دولت والے، بانٹیں دولت، لوگوں کو خوب نوازیں. تو یہ کیسے کہ اللہ کے رسول کے پاس نہ کوئی دولت، نہ کچھ، نہ سواری، نہ ساتھ کو آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ، نہ کچھ. تو یہ چیز جو ہے یہ غلط فہمی دور کی گئی. بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت رکھنے والی نہیں ہیں. یہ تو اللہ نے دنیا میں ٹکڑے بانٹے ہیں، حقیر دنیا کے اس کی کیا حیثیت ہے. تو سورت کی ابتدا ہو رہی ہے حامیم حروف مقطعات میں سے، اور قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بہت ہی بلند تر اور پر حکمت. کیا ہم تمہاری یاد دہانی سے اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی اب تم جو حرکتیں کر رہے ہو حد سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت، تو ہم غصے میں آ کر یاد دہانی بند کر دیں؟ تو جو چاہو شرارتیں کرتے رہو، ہم نے یاد دہانی کرنی ہے. کیوں؟ کہ حجت پوری کرنی ہے، تمہیں سمجھانا ہے. اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرے، تو وہ ہم کریں گے. تم شرارتیں کرو، جو چاہو کرو، غصہ دلاؤ، تو یہ نہیں کہ ہم غصے میں آ کر وہی بند کر دیں، یہ نہیں ہوگا. اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے، اور جو بھی نبی ان لوگوں کے پاس آیا تو وہ لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اور ہم نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو عزیز و علیم ہستی نے پیدا کی، یعنی اس اللہ نے جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو. اور وہی ہے کہ جس نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے ہم مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا. اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، یعنی قبروں سے اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا. اور وہی ہے کہ جس نے ہر قسم کی گناہگو چیزیں پیدا کیں، اور جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے کہ جن پہ تم سوار ہوتے ہو، اور تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ جم کر بیٹھو، اور پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم ان پہ اچھی طرح جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ کہ جس نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم ان کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے. یعنی اللہ کی نعمتیں دیکھو ذرا، کشتیاں بنائیں، جانور بنائے تاکہ ان کی پیٹھوں میں بیٹھو، جم کے سفر کرو، اور پھر ذرا بیٹھو تو ذرا سوچ بھی لو کہ کس نے پیدا کیے ہیں، تو شکر بھی اس کا ادا کرو. اس لیے بتایا کہ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ زمینی جانوروں پہ بیٹھو،
تو پھر یاد کرو کس نے ہمارے کنٹرول میں دیے ہیں؟ اللہ نے. تو پاک ہے وہ اللہ، شکر ادا کرو. پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے یہ ہمارے کنٹرول میں دے دیے ہیں، ہم ان کو کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. اور ہر چیز جس سے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے اندھا بہرا بن کے نہ فائدہ اٹھائے، بلکہ اس کو پتہ ہو یہ چیز کس نے دی ہے، کیسے دی ہے، کیسے آئی ہے مجھ تک، کیسے پہنچی ہے، اور میں شکر ادا کروں، مجھ پہ کیا حق واجب ہوتا ہے اس کا. اور پھر یہ بھی یاد کرو کہ ہم اپنے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہی جس طرح سوار ہو نا انہیں جانوروں پہ دنیا میں سفر کر رہے ہیں، تو ایک سفر اور بھی ہے جو آخرت کی طرف کرنا ہے، اس کو بھی ذرا یاد کر لو. پھر ان مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اس کا جز بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا کہ بندے اللہ کا ایک حصہ ہیں. جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ، گمراہی کہ سب ایک ہی ہیں جی، اللہ ہی نے کے اندر سے گویا کہ نکلے ہوئے ہیں. بے شک انسان واضح طور پہ نہ شکرا ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لے لیں اور تمہیں بیٹے دے دیے؟ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرمایا کہ تمہیں اللہ نے بیٹے دے دی اور خود بیٹیاں لے لی. اور حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو رحمان کی صفت بیان کر رہا ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ مجھے دی گئی ہے اولاد کے جس کی پرورش زیور میں ہوتی ہے، اور وہ جھگڑے میں بے زبان ہے. یعنی جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مفاخرت عربوں کی ہوتی تھی، اپنے وہ بتاتے ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو اس میں عورت تو ظاہر ہے کچھ نہیں کرے گی. تو اس لیے وہ سوچتا عورت یہ تو کچھ لڑائی جھگڑوں میں کچھ کام نہیں آ سکتی، بچی یہ دے دی گئی ہے. تو وہ اندر ہی اندر غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے. کیا یہ ان کی تخلیق کے گواہ ہیں؟ ہم ان کی شہادت کو لکھا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا. یعنی کیا جب اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو تو یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے سامنے دیکھا کہ وہ عورتیں ہیں یا مرد، تو کس بنیاد پہ انہیں عورتیں قرار دے رہے ہو؟ فرشتے تو نہ عورت ہیں نہ مرد، مؤنث مذکر تو نہیں ہے، مؤنث مذکر تو جنوں میں انسانوں میں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، بس یہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کتاب پہ عمل کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس کتاب سے نکال کے لا رہے ہیں؟ بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم بھی انہی کے طریقے پہ راہ یاب ہیں، ہم بھی اسی طریقے پہ چل کے بڑے ہدایت یافتہ ہیں. فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جو بستی گزری اس میں جو بھی خبردار کرنے والا بھیجا، تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور انہی کے طریقے پہ ہم چلتے رہیں گے. ہمیشہ یہی ہوا کہ جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو وہاں کا جو عیاش طبقہ تھا، مترفین، لیڈر، تو انہوں نے کہا جی ہم اس طریقے پہ چل رہے ہیں جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اور بالکل اسی پہ چلیں گے ہم. تو یہ جو فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا کہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یہ وہی فلسفہ ہے کہ گویا کہ جو چاہتے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب اللہ اجازت دے رہا ہے، ہمیں اس نے کچھ کہا نہیں، شرک کر رہے ہیں، تو اگر یہ شرک غلط ہے تو اللہ ہمیں ختم کر دے، اور ختم نہیں کیا اس کا مطلب وہ راضی ہے. تو یہ غلط فہمی ہے جس میں آج بھی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان ہے، اس لیے اللہ ہر ایک کو اجازت دے رہا ہے، نیکی کرنے والے کو بھی اور برائی کرنے والے کو بھی. تو یہ جو ذکر کیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلے جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے جو خبردار کرنے والا ہے اس نے کہا قالا، رسول نے کہا خبردار کرنے والے نے کہ کیا اس حالت میں بھی تم باپ دادا کے طریقے پہ چلو گے کہ اگر میں تمہارے پاس ایک اس سے زیادہ ہدایت یافتہ طریقہ لے کر آؤں کہ جس پہ تم نے باپ دادا کو پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جو کچھ آپ کو دے کر بھیجا گیا ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے آدمی کہ جی بس بھی ختم، جی بات ختم، زیادہ باتیں ہم سے نہ کریں، جو کچھ آپ لائے ہیں اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، بس جو بھی ہو. فرمایا کہ ہم نے پھر ان سے انتقام لیا اور دیکھیں کہ جو ٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اور اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم نے اپنی قوم سے، اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں سوائے اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم نے اس کو ایک روایت بنا کر آپ نے پیچھے چھوڑا تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. یعنی یہی بات
اللہ کی بندگی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ ایک ایسی روایت ابراہیم نے اس کو بنا دیا اپنے پیچھے، اپنی نسل میں، اپنی اولاد میں، کہ تاکہ سب اس کی طرف رجوع کریں. اور پھر یہی بات حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو کہی، سورہ بقرہ میں گزرا کہ اپنی وفات کے وقت جمع کیا ما تعبدون من بعدی. تو وہ یہ روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. پھر بتایا کہ اصل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کہ کیوں لوگ اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے، بلکہ ہوا یہ کہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، فائدہ دیا، دنیا میں عیاشی کرنے کا وقت دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور واضح طور پہ بیان کرنے والا رسول آیا. اور جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ایک جادو ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تو اصل یہ سامان دنیا فرمایا ہم دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. تو رسول آ گیا، حق آ گیا تو انکار کر رہے ہیں، پھر بھی ہم نے کوئی چیز بند نہیں کی، اسی طرح مل رہی ہے بلکہ زیادہ مل رہی ہے. تو اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اگر ہم فوراً رسول آئے مان نہ لائیں تو رزق بند، پانی بند، ہوا بند، مجال ہے کسی کے دوسرے دن سیدھے ہو جائیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. دونوں بستیاں کون سی؟ مکہ اور طائف. کہتے ہیں کہ کسی سردار پہ نازل ہونا چاہیے تھا. تو مکہ میں وہ نام لیتے ولید بن مغیرہ کا، خالد بن ولید کا والد جو تھا، اور طائف کا کوئی سردار جس میں عروہ بن مسعود بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یا اور کسی بڑے سردار کا. کہتے کسی بڑے سردار پہ نازل ہوتا تو پھر ہم دیکھتے جی ہم پلہ ہیں ذرا چودھری صاحب، تو کوئی بات ہوتی. یہ مزاج ہے ایک ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے. وہ آپ اسی طرح کا کوئی آدمی ہو تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، چلو کچھ لو تو نصف لی و نصف اللہ قاضا قوم جاہلون. لیکن اگر کوئی نیا آدمی نظر آئے متوسط طبقے نیچے سے اٹھ کے ہمیں للکار رہا ہے تو پھر برداشت نہیں کرتے. تو اللہ کے رسولوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی اسی طرح کوئی سیٹ ویٹ بڑے لوگ ہونے چاہیے تھے، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، سیاست میں، ہر چیز میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت ان کے اختیار میں یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو رسول بنائے اور نہ بنائے. گویا کہ رسالت ایک رحمت ہے اللہ کی، وہ دنیا کی دولت نہیں ہے کہ جو تمہیں دی جا رہی ہے بے حساب مجرموں کو بھی، یہ رحمت ہے. تو کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم نے دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کی ہے، اور ہم نے ان میں سے بعد کے بعد پہ درجات بلند کیے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لیں. اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو دنیا یہ جمع کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ تو ہے اللہ کی رحمت رسالت. دنیا کی جو معیشت ہے، انسان کی معیشت، وہ بھی ہم نے تقسیم کی ہے. ہم نے جس کو چاہے امیر بنایا، جس کو چاہے غریب بنایا، جس کو چاہے زیادہ دیا، کم دیا، اور درجات رکھے لوگوں کے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کا درجہ یہ ہے. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں. یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف قسم کے مزاج دیے ہیں، مختلف قسم کی دلچسپیاں دی ہیں. اس سے نظام معیشت چل رہا ہے. ورنہ اگر سارے دولت مند ہو جاتے، اچھا جی بال کٹوانے ہیں، فرشتے بلا کے لائیں جی کوئی جن ڈھونڈے جی بال کٹوانے ہیں، کوئی نہیں مل رہا. جوتے بنانے ہیں، گاڑی صاف کرانی ہے، کہاں سے آئے گا آدمی؟ یہ جی دوپہر میں ذرا سڑک کھودنی ہے تو کون آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے یہ درجے رکھے ہیں تاکہ دنیا میں انسان ایک دوسرے سے کام لیں. یہ معیشت کا مسئلہ ہے. ورنہ سارے امیر ہو جاتے تو یہ کام نہیں چل سکتا تھا. تو اس لیے ہم نے یہ درجات دیے. ان کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے ہم نے رکھا ہے. اور فرمایا کہ یہ ابھی ہم نے جو دولت دی ہوئی ہے نا بڑے بڑے ان کو کافروں کو، تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو ابھی تھوڑی ہے، ہاتھ ہلکا رکھا ہے ہم نے. اور کیوں ہلکا رکھا ہے آگے بتایا، ورنہ ہم اور زیادہ دے دیتے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک ہی طریقے پہ چل پڑیں گے تو جن لوگوں نے رحمان کا کفر کیا ہے ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے وہ تخت جن پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ چاندی کے بنا دیتے، اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے. اور بے شک یہ سارا کچھ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے.
فرمایا کہ ہم نے ابھی جو دولت دی ہے نا کافروں کو بہت زیادہ، تو یہ تو ابھی اور ہم دے دیتے، اتنی دے دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، سونے کی ہوتی، سیڑھیاں سونے چاندی کی، گھر کے فرنیچر سونے چاندی کے ہوتے، اتنی ہم دولت کافروں کو دے دیتے، جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں ان کو ہم اتنی دولت دے دیتے۔ لیکن اس حالت میں امتحان سخت ہو جاتا، پھر لوگ سمجھتے کہ رحمان کا کفر کرنے سے دولت ملے گی، کفر کرنے سے دولت ملے گی، تو سارے کفر کی طرف چلے جاتے، سخت امتحان ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے ابھی، ورنہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ دنیا ہے کیا، یہ سارا سونا چاندی بھی بن جاتا، گھروں کی سیڑھیاں اور چھتیں اور فرش اور سارا، تو کیا ہوتا کہ یہ سارا کچھ اس کے سوا کچھ نہیں، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا فانی ہے، سب کچھ فانی، 2 دن بس ختم، اور اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے، اور وہ تیرے رب کے ان مجرموں کو ملنے والی نہیں ہے، ان کافروں کو ملنے والی نہیں ہے، وہ کس کے لیے ہے، للمتقین، وہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑا تو ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ شیطان ان لوگوں کو پھر سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وہ سیدھے راستے سے روک رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں نہیں ہم تو بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، یہ شخص شیطان جس پہ مسلط ہے، تو وہ کہے گا کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق کے 2 کناروں میں ہے، مشرقین میں، انتہائی برا وہ ساتھی ہوگا۔ جب آخرت میں آئے گا یہ شخص شیطان جس پہ مسلط ہے تو پھر کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان، کس کے، شیطان کے درمیان، جس کو دوست بنایا ہوا تھا دنیا میں، اور آج تمہیں جب کہ تم ظلم کر کے آئے ہو تو یہ چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں مشترک ہو، پھر اس وقت کہا جائے گا کہ اب یہ معذرتیں اور یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی کہ ظلم کر کے آئے ہو تو اب عذاب میں اکٹھے ہو تو برابر عذاب ملے گا، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے سے یہ نہیں کہ آدھا آدھا ہم کر دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم آپ بیروں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اندھوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی کہ جو واضح طور پہ گمراہی میں مبتلا ہیں، اور اگر ہم آپ کو اٹھا لیں پھر بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں تو ہم ان پہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور بے شک یہ یاد دہانی ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور ضرور آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ان سے بھی پوچھیں کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی الہ رکھے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، یعنی کبھی بھی اللہ کے کسی رسول نے ایسا نظام دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود بھی بتائے ہیں جن کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ نے اجازت دی ہے اور کچھ لسٹ دی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، اور موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور جب وہ ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آیا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور ہم انہیں ایک سے ایک بڑی نشانی دکھاتے رہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ عذاب میں پکڑا تاکہ رجوع کرے۔ یہ عذاب جو ہے بڑا عذاب نہیں، وہ جو مختلف عذاب آ رہے تھے، ٹڈی دل اور طوفان اور خون اور مختلف لشکر جو تھے، تاکہ رجوع کریں۔ اور جب کوئی عذاب آتا تو کیا کہتے، اور وہ کہتے کہ اے ساحر، حضرت موسیٰ کو کہتے ساحر، اے جادوگر، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، اس عہد کی بنیاد پہ جو اس مرتبے کی بنیاد پہ جو تیرا ہے تیرے رب کے ہاں، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، بس اپنے رب سے دعا کر کے عذاب ٹال دے اور ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اور جب ہم ان سے عذاب ٹال دیتے تو وہ یک وہ عہد کو توڑ دیتے، عذاب ٹلتا فوراً پھر عہد سے مکر جاتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا ملک مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا یہ بہتر ہے یا میں اس شخص سے بہتر ہوں کہ جو گھٹیا ہے اور جو اپنی بات بھی واضح طور پہ بیان نہیں کر پا رہا؟ اس پہ سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ کوئی پرے فرشتوں کے پرے کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ نہ دولت ان کے پاس، نہ کچھ، نہ بڑا خاندان، نہ کچھ، غلام قوم کا فرد آ کے کہہ رہا جی میں رسول ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بہتر ہوں یا یہ؟ میں ملک کا بادشاہ، یہ نظام سارا نہری میں نے بنایا اور سارا، تو اگر اللہ کے رسول ہیں تو سونے کے کنگن آتے ہیں جی، آسمانوں سے کنگن پہنے ہوتے ہیں، سونا کو تاج پہنا ہوتا اور سواریاں ہوتی ہیں عظیم، اور پھر فرشتے ہوتے ساتھ۔ تو اس طرح اس نے اپنی قوم کو بھڑکایا موسیٰ کے خلاف۔
तो उसने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाया और उन्होंने उसकी बात मान ली, इसलिए कि वो फासक लोग थे, बदकरदार लोग थे। हमेशा यही होता है कि इस तरह के गुमराह लीडर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग बेवकूफ़ बनते हैं, उनके पीछे चलते हैं, इसलिए वो बदकार होते हैं, बुराई के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सबको गर्क कर दिया और उनको मादी की एक मिसाल बनाकर रख दिया, और उनको मादी का किस्सा और दूसरे आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बनाकर रख दिया। ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब इब्ने मरियम की मिसाल दी जाती है तो आपकी कौम शोर मचा देती है और कहते हैं कि हमारे इलाह बेहतर हैं या ये, तो ये आपके सामने इसका जिक्र सिर्फ झगड़े के लिए कर रहे हैं और ये हैं ही झगड़ालू लोग। वो तो सिर्फ एक बंदा है जिस पे हमने इनाम किया और उसको बनी इसराइल के लिए एक मिसाल बनाया, और अगर हम चाहते तो तुम में से भी फरिश्ते पैदा कर देते जो ज़मीन में खलीफा बनते। और बेशक वो क़यामत के लिए निशानी है और क़यामत के में शक न करो, मेरी पैरवी करो, ये है सीधा रास्ता और शैतान तुम्हें इससे रोकने न पाए, बेशक वो तुम्हारा वादे दुश्मन है। और जब ईसा वादे निशानियाँ लेकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे सामने बाद वो चीज़ें वादे करूँ कि जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, उसी की इबादत करो, ये है सीधा रास्ता। तो ग्रोहों ने आपस में इस मामले में इख्तलाफ किया, तो जिन लोगों ने जुल्म किया उनके लिए हिलाकत है एक दर्दनाक दिन के अजाब से। क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं क़यामत की घड़ी का कि अचानक इन पे आ जाए और इन्हें पता भी नहीं होगा? तो जब क़यामत आएगी तो फिर क्या हाल होगा कि उस रोज़
ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، اور ان متقی لوگوں کو کہا جائے گا کیا میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ، وہ بندے کہ جو ہماری آیات پہ ایمان لائے اور وہ فرمانبردار تھے، اور انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہارے ہم عقیدہ بھی، سب تمہیں خوش کیا جائے گا، اور ان کے سامنے سونے کی تشتریاں اور کپ گردش کر رہے ہوں گے، اور ان میں وہ کچھ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ ان اعمال کے بدلے میں ہے جو تم کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں اب بہت کثرت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ اور بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے ہوں گے۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا خاتمہ کر دے، تو وہ جواب دے گا کہ بے شک تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو، بے شک ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی معاملے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو پھر ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش عظیم کا رب، ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہیں چھوڑ دیں کہ یہ کچھ ہنسی مسخری کر لیں، یہاں تک کہ اس دن سے دوچار ہوں کہ جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اور وہ حکیم ہے اور جاننے والا ہے۔ بڑی ہی ببرکت ہے وہ ہستی کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے ہوں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ اور قسم ہے رسول کی اس بات کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، جلدی یہ جان لیں گے۔ سلام کہہ دیں یعنی رخصت کی شکل جو آخری ہوتی ہے، جھگڑا کرنے کے بجائے اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم، ہمارے ساتھ نہ جھگڑو۔ تو یہ جو فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی قوم جھگڑنے لگتی ہے۔ کیا کہتے تھے یہ کہتے کہ دیکھیں ہمارے معبود جو ہیں جن کو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں تو ان پہ تو کہتے ہیں جہنم میں جو بھی جائیں گے، اور ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو تو یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں جی بڑی تعریفیں ان کی ہو رہی ہیں، تو اس طرح تضاد کیوں ہے پھر؟ تو اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا نام سن کر یہ جھگڑنے لگتے ہیں۔ تو قرآن حضرت عیسیٰ کو کس طرح پیش کر رہا ہے؟ کوئی قرآن میں تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عبد اللہ بنا کے تو نہیں پیش کیا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں مثال بنایا، یعنی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس میں کون سا اختلاف ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کو عیسائی جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن اس کی تائید تو نہیں کر رہا۔ اور پھر بتایا کہ حضرت عیسیٰ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بغیر باپ کے پیدائش نشانی ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دوبارہ آنا قیامت سے پہلے یہ قیامت کے لیے نشانی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کی پھر دعوت بھی بتا دی کہ انہوں نے آ کر جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ اللہ ہی رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اسی کی عبادت کرو۔ اب جو کچھ لوگوں نے بعد میں آپس میں اختلاف کیے اور جو کچھ گھڑا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ اے مالک آپ کا رب ہمارا فیصلہ ہمارا خاتمہ کر دے، تو مالک جہنم کا جو دروگا ہوگا نا، سب سے بڑا انسپیکٹر انچارج، اس کا نام ہوگا۔ تو اس کو کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کریں کہ ہمیں ختم کر دے، موت آ جائے ہماری۔ تو کہے گا نہیں موت نہیں، یہیں آپ پڑے رہو گے مایوس ہو کر۔ اگر موت آ جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم۔ یہ تو ہم تو یہی کہتے تھے نا، موت مر کر مٹی ہو جانا ہے ختم، تو اب پھر مٹی ہو جاؤ ختم، تو پھر عذاب تو نہ ملا۔ اس لیے وہ کہے گا کہ پڑے رہو، اس لیے کہ
हम हक लेकर तुम्हारे पास दुनिया में आए, तुम हक को नापसंद करते रहे, तो हक को नापसंद करने वालों की यही सज़ा है जो आज तुम्हें मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिका इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत दुखान है, इसका नाम अलामत के तौर पे है कि जिसमें दुखान का जिक्र है। दुखान धुएँ को कहते हैं और ये सूरत भी मक्की सूरत है और इसका मौजू भी पहली सूरतों की तरह तौहीद, रसालत और आखरत है और इब्तदा इस सूरत की भी उसी ऐलान से हो रही है रूफ़ मुक़त्तात के बाद कि कसम है उस किताब की जो अपना मुद्दा खोल कर बयान करने वाली है, वाज़े जिसमें कोई बहाम नहीं, कि हमने इस किताब को एक बबरकत रात में नाज़िल किया, बेशक हम ख़बरदार करने वाले थे। और ये बबरकत रात वो है जिसमें हर किस्म के पुरहिकमत मामलात की तकसीम की जाती है। ख़ास हमारे यहाँ से अमर के तौर पे बेशक हम रसूल भेजने वाले थे, ये तेरे रब की रहमत की बुनियाद पे हुआ। बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है, वो आसमानों और ज़मीन का रब और जो कुछ इनके दरमियान है
اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تمہارا رب بھی اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا رب بھی، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ پس آپ انتظار کریں اس دن کا جس دن آسمان ایک واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا، وہ دھواں لوگوں پہ چھا جائے گا کہ یہ ہے دردناک عذاب۔ یہ دعا کریں کہ کیا پروردگار ہم سے عذاب کو ٹال دے کہ ہم ایمان لانے والے بنیں گے۔ آج یاد دہانی کا کہاں موقع ہے ان کے لیے، حالانکہ ان کے پاس واضح کر دینے والا رسول آ چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ سکھلایا ہوا ایک خبتی ہے، ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے عذاب ٹال بھی دیں تو پھر تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پکڑیں گے بڑی سخت پکڑ، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے فرعون کی بھی آزمائش کی، اور قوم فرعون کو بھی آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا یہ پیغام لے کر کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک واضح سند دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، اور اگر تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور پھر رسول نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں۔ تو آگے پھر بتایا کہ بنی اسرائیل کو جب نکلنے کا حکم دیا گیا مصر سے، تو یہ جو آیات ابھی میں نے پڑھی ان میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اس قرآن کو ہم نے ایک ببرکت رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اسی کو یہاں ببرکت رات کہا، اور یہ ببرکت رات فرمایا ایسی ہے جس میں اللہ کی طرف سے فرمایا خاص ہمارے ہاں سے بڑے پر حکمت معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہونے ہوتے ہیں نا پر حکمت، ان کی تقسیم ہوتی ہے، وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے، اس کائنات کے بڑے بڑے فیصلے، اور اسی میں پھر یہ بڑا اہم فیصلہ تھا انسانی تاریخ کا کہ جس میں اس قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا گیا۔ فرمایا کہ پھر ہم رسول بھیجنے والے تھے، اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا، اور یہ تیرے رب کی رحمت کی بنیاد پہ ہوا۔ تو قرآن کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور اسی رات کو لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو بعض لوگ یہ آیتیں پڑھ کر اس سے مراد 15 شعبان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن 15 شعبان کو نہیں نازل ہوا، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اس لیے یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ جس دھوئیں کا ذکر کیا گیا تو اس میں بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت ایک ایسی کیفیت آئی، قحط پڑا، اور اس طرح جو آدمی آسمان کی طرف سر اٹھاتا جیسے دھواں ہے ہر طرف، تو اس وقت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اور دوسری طرح یہ بھی ہے کہ یہ وہ دھواں ہوگا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اس وقت یہ دھواں اس طرح آئے گا کہ ہر مومن کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، معمولی جیسے ایک زکام سا ہوتا ہے، اور کافر جو ہیں وہ مرتے جائیں گے اسی دھوئیں سے۔ بہرحال دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر بتایا کہ جس طرح آج ہم نے یہاں رسول بھیجا تمہارے امتحان کے لیے، اسی طرح پہلے رسول بھیجا قوم فرعون کا امتحان لینے کے لیے، تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ مجرم لوگ ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، حجت پوری ہوئی، تو پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جائیں، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو ساکن چھوڑ دیں، بے شک یہ لشکر غرق ہوں گے۔ یعنی آپ لاٹھی ماریں، سمندر خشک ہو گیا، نکل جائیں، اب دوبارہ آگے نا لاٹھی ماریں، یہ کہ پھر خشک ہو جائے، رہنے دیں ان کو، پیچھے آنے دیں، یہ غرق ہوں گے یہاں۔ اور پھر قوم فرعون کا بتایا کہ جب یہ گھر بار چھوڑ کر نکلے اور غرق ہوئے تو ان کا نقشہ کھینچا کہ کیا حال تھا ان کا، کہ کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عیش و عشرت کے مقام انہوں نے چھوڑے، اور وہ نعمتیں کہ جس میں یہ مگن تھے، عیاشیاں کر رہے تھے، اس طرح ان کا انجام ہوا، اور ہم نے انہی چیزوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا، اور نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے۔ بے شک وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو تمام دنیا والوں کے مقابلے میں چن لیا جانتے بوجھتے، اور ہم نے ان کو ایسی آیات دیں کہ جس میں واضح انعام تھا۔ اور بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کافر مشرک،
آخرت کو جھٹلانے والے. بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی ہی موت ہے, ہم اس کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ, یعنی اگر سچے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آئیں. وہ نام بھی لیتے فلاں 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 کو لے آئیں قبروں سے نکال کے, تو پھر ہم مان لیں گے جی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. کیا یہ بہتر ہیں یہ تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کیا, وہ سب مجرم تھے. تبا جو ہے یہ یمن کے بادشاہوں کا ایک لقب رہا ہے, جس طرح فرعون مصر کے بادشاہ, کسرا یا قیصر جو ہیں ایران روم کے بادشاہ, تو اسی طرح ایک خاندان گزرا تھا بادشاہوں کا یمن میں جنہیں تبا کہا جاتا تھا. اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا, ہم نے ان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے. بے شک ان لوگوں کے لیے فیصلے کا دن جو ہے وہ ایک مقررہ میعاد ہے سب کے لیے, جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے. اور بے شک وہ بڑا ہی زبردست اور مہربان ہے. بے شک زقوم کا درخت بدکاروں گناہ گاروں کا کھانا ہوگا, وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ میں ان کے جوش مارے گا جس طرح کھولتا ہوا پانی, اور کہا جائے گا کہ پکڑو اسے اور اسے جہنم کے اندر ہی اندر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور پھر اس کے سر پہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو. یعنی مجرم کو لے جایا جائے گا تو نقشہ کھینچا ہے کہ کھانے کے لیے کیا ملے گا, زقوم کا درخت, اور پھر کہا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے درمیان اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالو, چکھو تم بڑے ہی مقتدر اور عزت والے تھے. پھر اسے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑے مقتدر, بڑے عزت والے اور بڑے شان و شوکت والے تھے, آج چکھو اس عذاب کا مزہ. اور یہ بے شک یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے. بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں, اور وہ سندس اور استبرق کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ سندس اور استبرق ریشم کی قسمیں تھیں اس وقت, اعلیٰ ریشم کے نام تھے. اور اسی طرح ہم ان کو بیاہ دیں گے غزال چشم حوروں سے, اور وہاں وہ ہر قسم کے میوے طلب کر رہے ہوں گے امن کے ساتھ, اور وہاں وہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو آ گئی, اور اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. یہ تیرے رب کا فضل ہے, بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ یہ لوگ سبق حاصل کریں, انتظار کریں, یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الجاسیہ ہے. اس کا نام بھی علامت کے طور پہ ہے کہ جس میں جاسیہ کا لفظ آیا ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ 28ویں آیت میں ہر امت دو زانوں بیٹھی ہو گھٹنوں کے بل گویا کہ جیسے مجرم کو بٹھایا جاتا ہے سزا سے پہلے. تو یہ اس صورت کا مرکزی موضوع بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اس کی ابتدا بھی اسی اعلان سے ہو رہی ہے حروف مقطعات حامیم کے بعد. اس کتاب کا بڑی اہتمام سے نزول ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے. بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، اور تمہاری اپنی تخلیق میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان جانوروں میں بھی جو اللہ نے پھیلائے ہیں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور رات اور دن کی گردش میں بھی، اور اس رزق کے وسیلے میں بھی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا یعنی پانی، اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا. اور ہواؤں کی گردش میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. پھر اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد یہ کس بات پہ ایمان لائیں گے؟ بربادی ہے، تباہی ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے اور گناہ گار ہے. اللہ کی آیات کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی حالت پہ اصرار کرتا ہے تکبر کے ساتھ، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی چیز کو جانتا ہے تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہوگی، اور جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنایا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ ہے رہنمائی. اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کپ کپی طاری کر دینے والی قسم کا. یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ دیکھتے ہی کپ کپی طاری ہوگی. رجس اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو یعنی تجارت کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اسی نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سارے کا سارا اس کی طرف سے مسخر ہے. بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان قل للذین آمنوا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ وہ معاف کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے بڑے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے اچھی طرح ان لوگوں کو ان کرتوتوں کا جو وہ کرتے رہیں. یعنی ایمان لانے والوں کو فرمایا کہیں کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. اللہ کے دن کیا ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود. گویا کہ اللہ کے عذاب کی امید نہیں رکھتے. تو اب کیا ہے، وہ اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. فرمایا کہ انہیں معاف کریں. معاف کے کیا مطلب ہے کہ دنیا میں ان سے درگزر کریں، چھوڑ دیں انہیں، تاکہ اللہ ان پہ حجت پوری کرے، پیغام انہیں پہنچے، حجت پوری ہو. اور پھر جو کرتوت یہ کرتے رہے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ اچھی طرح انہیں سزا دے. جو نیک عمل کرے گا تو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پہ ہے. پھر تم اپنے
رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور سارے جہاں والوں پہ انہیں فضیلت دی، اور ہم نے انہیں واضح آیات دیں جن میں احکام تھے، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا باہمی سرکشی کی وجہ سے، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت پہ قائم کیا، اب اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے۔ یعنی اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس طرح ان کو پہلے شریعت دی، اب آپ کو ہم نے شریعت دی اور آپ کی امت کو یہ شریعت دی، وہ شریعت جو اللہ کی شریعت ہے جس میں احکام ہے۔ تو اب اس شریعت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا، اور یہ بصیرت اور فروغ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کر نیک عمل کر رہے ہیں، کہ ان کا مرنا اور جینا ایک طرح کا ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں نیک لوگ اور برے برابر ہو جائیں، دنیا میں بھی ایسے اور آخرت میں بھی اسی طرح مرنا جینا ایک طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی زمین و آسمان کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ امتحان لیا جائے، امتحان ہو، اور امتحان کے نتیجے میں پھر کیا ہو کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور ان پہ پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہو، اور اللہ نے اس کو اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پہ اس نے مور لگا دی، اور اس کی آنکھوں پہ اس نے پردہ ڈال دیا؟ تو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم سبق نہیں حاصل کرتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب صرف ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور گردش ایام ہمیں ہلاک کرتی، یعنی زمانے کے حوادث سے موت آتی ہے، ورنہ اور کوئی اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے یا کوئی ٹائم مقرر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہوتی کہ لے آؤ ہمارے پہلے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ ایک ہی بات بس، جب کہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لے آؤ جی آباء و اجداد کو اگر سچے ہو، اگر نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا اور وہی موت دے گا، اور پھر تم قیامت کے دن کے لیے جمع کیے جاؤ گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کل انشاءاللہ، کل جمعرات کو بھی پروگرام ہوگا افطاری کا، 4:15 بجے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، افطاری بھی یہیں ہوگی اور پھر رات کا پروگرام بھی ہوگا، تاکہ انشاءاللہ ہم ختم کر لیں ہفتے کو انشاءاللہ۔ وہ تو اور جمعرات کو رات 11:30 کے بجائے 11 کا کریں گے، کیونکہ ہم عصر کا ٹائم اتنا لے لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔